بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، حکومت کی بکھلاہٹ کا اتنا نتیجہ سامنے آ گیا ہے کہ سنا ہے کہ حکمران اپنے اعلیٰ سطحی اجلاس میں آپس میں ایک دوسرے پر الجھ پڑے۔ حکمران کہہ رہے تھے، خصوصاً سیالکوٹ سے الیکشن ہارنے والے ایک ریحانہ ڈار سے ہارنے والے صاحب بالکل خواص بے ساختہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو پھر عمران خان سے ہارنے سے ہمیں امیدوار بھی نہیں ملیں گے الیکشن جیتنے میں۔ حکومت اس وقت بکھلاہٹ کا شکار ہے اور عمران خان جیل میں بیٹھا ان کے لیے مشکلات میں روز بروز اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ دنیا بھر سے ذرائع ابلاغ پاکستان پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تنقید کر رہا ہے اور حکومت کے لیے اس دوران پونے 3 سال میں حکومت نے جو مظالم ڈھائے، چاہے عدلیہ ہو، صحافی ہو، سیاستدان ہو اور خود ان کے ریٹائرڈ جنرل، حکومت نے انتقام کا نشانہ سب کو بنایا۔ ہر ایک کو دیوار میں چننے کی کوشش کی، دیوار کے ساتھ لگانے کے ساتھ ساتھ دیوار میں چننے کی بھی کوشش کی، ایسے مظالم کیے۔ لیکن عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا رخ ہی تبدیل کر دیا، لوگوں کی سوچ ہی بدل دی۔ کل جو ساری عمر پاکستان کے ہیرو تھے وہ زیرو ہو گئے۔ اس وقت آپ کوئی بھی دنیا کا آدمی سروے کرا لے کہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے جسے عوام ناپسند کرتی ہے، نفرت کرتی ہے، وہ موجودہ حکومت ہے۔ اور ان کو لانے والے بھی سمجھ نہیں رہے کہ ان کے لیے یہ ان پر بوجھ بن چکا ہے اور وہ اپنی ہی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، 8 فروری کا الیکشن اب پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چوری کرنے کا اصل ذمہ دار، جو مینڈیٹ حقدار کو سونپنے میں ناکام رہنے والا، آخر اس کا سورج بھی غروب ہوا، یعنی کہ چیف جسٹس الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کل 26 جنوری کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور 26ویں ترمیم کے تحت وہ نئے چیف کمشنر کے آنے تک کام جاری رکھیں گے۔ اس چیف الیکشن کمیشن نے عوام کے مینڈیٹ پر جو ڈاکہ مارا وہ تاریخ میں سیاہ لکھ دیا گیا ہے۔ حکومت بغض عمران میں اتنی اندھی ہو چکی ہے کہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال سے لے کے ججوں کو دھمکیاں دے کے، صحافی ارشد شریف کی شہادت سے لے کے صحافیوں کا معاشی قتل، ان کو ہر قسم کی دھمکیوں دینے کے ناکامی کے بعد دنیا میں بدنام زمانہ حکومت کہلا رہی ہے۔ اور سینئر صحافی ہارون رشید کے مطابق اگر 17 اور 20 سیٹوں والے مسلم لیگ نون کو اقتدار دو گے، پھر عوام کھیتے مٹی تاڑی حمایت کرے گی، ککڑاں کھے اڑائی تے اپنے سری پائی۔ یہ جو حکومت کو لائے ان کو لیے سوچنا چاہیے۔ دوسری طرف جو عمران خان کا پی ٹی آئی میں ساتھ دیتا ہے، جو صحافی غیر جانبدار فیصلہ کرتا ہے، جو جج انصاف دینے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، حکومت ان کو دیوار سے لگانے کے ساتھ دیوار کے چننے تک ہر حربہ استعمال کرتی ہے۔ یہاں تک کہ اٹک سے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق خاندان کے لیے عمران خان سے وفاداری کی سزا انتہا ہے۔ میجر صادق پر اور ان کی صاحبزادی نے ایک تاریخ رقم کر دی کہ ملک کے اور عوام کے ساتھ دینے والے کے لیے جتنے اس خاندان نے سختیاں برداشت کی، اور اسی طرح بلا تعداد خاندان ہیں، لیکن عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ بالآخر عمران خان سے وفاداری کرنے والے 26 نومبر کو پولیس پر تشدد کے الزام میں میجر ریٹائرڈ طاہر صادق کی صاحبزادی انبساط طاہر گرفتار۔ انبساط طاہر نہایت بہادر خاتون، اس قوم کی ماں، بہن یا بیٹی کہہ لیں۔ ہر ظلم کے خلاف اس نے عوامی طاقت کے ساتھ بھرپور احتجاج کیا۔ انبساط طاہر کا بھی پاکستان کی تاریخ میں قربانی دینے والوں میں ایک سنہری الف میں نام لکھا جائے گا۔ اور میجر طاہر صادق، ان کی صاحبزادی نے طے کر دیا کہ جبر ظلم عوامی جدوجہد کے آگے شکست کھا جاتا ہے۔ حکومت کی بار بار سیاسی اور آئینی شکست کے بعد حکومت کا انجام ایسا لگتا ہے
تاریخ کے ان کا دور سیاہ کوڑے دان میں پھینکا جائے گا اور ان کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ ان کے جبر سے، ان کے شر سے نہ ریٹائرڈ جرنیل، نہ موجودہ جج، نہ صحافی، نہ سیاستدان، نہ سرکاری افسر کوئی نہیں بخشا۔ یہاں تک کہ غلیظ ریپوٹیشن رکھنے والے بیوروکریٹ اور کچھ پولیس افسران کو تعینات کیا جن کی اپنی تعیناتی کے دوران ایسے بدنام زمانہ کام ہوئے جس سے ملک کو بدنامی ہوئی اور بڑے نقصانات ہوئے۔ اور کچھ ایسے پولیس افسران ہیں جب سے وہ بھرتی ہوئے 25-30 سال سے پنجاب چھوڑ ہی نہیں رہے، صرف انہیں جتنا زیادہ ظلم کرتا ہے اس ڈی آئی جی کو اتنی رینج دے دی جاتی ہے۔ اور یہ ایک لمبی داستان ہے، کس دن ان پر پوری بتائیں گے، ان کی اے ایس پی تعیناتی سے یا اے سی تعیناتی سے لے کے جب یہ آئے تھے کیا ہے، اور اب عمران خان کو ختم کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے، ان کی عورتوں پر ظلم کرنے کے لیے، صحافیوں پر ظلم کرنے کے بعد انہیں کس طرح نوازا جاتا ہے۔ عمران خان نے ناظرین کہا ہے کہ وہ کسی ٹوپی ڈرامے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کر کے حکومت کو این آر او دینے سے واشگاف لفظوں میں انکار کر دیا ہے۔ اب پس پردہ قوتیں بس یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمیں عزت سے عمران خان راستہ دے دے اور یہ گارنٹی دے دے کہ اسے ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ موجودہ حکمرانوں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جواب دے، لیکن وہ 1 سال اس سسٹم کو چلنے دے۔ لیکن عمران خان کہتا ہے ایک دن بھی چوری کے مینڈیٹ کے چلنے والوں کو این آر او نہیں دوں گا۔ عمران خان کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان ہونے کے باوجود اسپیکر جن کے خود آرڈر پر سینیٹر اعجاز چودھری کو نہیں بلایا گیا، یوسف گیلانی جن نے آپ نے پلے وہ یہ تو سوری یاد سادہ کا فارم 47 والے اسپیکر نے 28 جنوری کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ بھائی ملاقات آپ نہیں کرا سکتے، حکومتی ٹیم اور پی ٹی آئی کے مذاکراتی ٹیم سے ڈیالہ جیل میں آپ بے بس ہیں۔ عرفان صدیقی اپنی بے بسی کا اظہار کر چکے ہیں، رانا ثناء اللہ اپنی بے بسی کا کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی ہے۔ تو بھائی زبردستی چوری کا مال ہی لینا تھا، چھوڑ دیتے۔ خیر خبث اور لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ ناظرین، عمران خان کی جانب سے مذاکرات ختم کرنے کے بعد اسپیکر نے دوبارہ 28 کو اجلاس بلا لیا ہے۔ آج سلمان اکرم راجہ نے واضح طور پر دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کمیٹی میں شرکت نہ کرنے سے متعلق حکومت کو تحریری طور پر بھی آگاہ کر دیں گے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں اینکر نے صاحبزادہ حامد رضا جو فیصلہ آباد سے جنہیں گرفتار کرنے کے لیے صاحبزادہ حامد رضا کے مطابق اس وقت کے فیصلہ آباد کے آر پی او نے تقریباً 3000 پولیس والے انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجے تھے، لیکن عوام کی اکثریت ہونے کی وجہ سے مدرسے سے نہیں اٹھا سکے۔ اس کے بارے میں بھی ایسے خوفناک حقائق بتائیں گے کہ کب کس نے کیا برائی کی اس آر پی او کے بارے میں پھر صحیح۔ اب صاحبزادہ حامد رضا سے سوال کیا گیا کہ آپ کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ حکومت اگر آپ میں اب بھی کمیشن بنا دے تو ہم عمران خان سے بات کر سکتے ہیں، کیا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ عمران خان ہی فیصلہ کر چکے ہیں، ایبسلوٹلی ناٹ۔ بریسٹر گوہر نے اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی نیت ہی نہیں ہے کہ کمیشن بنائے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ ان کا اپنا ہی 9 مئی اور 26 نومبر کو انہیں سزاؤں سے اور ثبوتوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، لہذا اس سے فرار ہی ان کی بچت ہے۔ انہوں نے کہا نیت ہی نہیں ہے کمیشن بنانے کی، اگر کمیشن نہیں بنانا تو ہم نے پھر مذاکرات میں صرف ہیلو اور فوٹو سیشن وغیرہ نہیں کرانا۔ تحریک انصاف نے کہا تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے خان صاحب نے کمیٹی بنا دی فیصلے کے لیے۔ اس صورتحال میں حکومت مشکل میں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ بیک ڈور رابطے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں جاری ہے، اور طاقتور حلقے چاہ رہے ہیں کہ انہیں بھی تھوڑا سا مارجن مل جائے، کیونکہ ان کے ظلم کی داستان بھی زبان زد عام ہے، زبان زد عام ہے۔ یہاں تک کہ جیو ٹی وی کے ایک سینئر صحافی نے کہا ہے کہ ملک ریاض کو عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بنانے کے لیے سابق ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم، جو کلپ ان کا موجود ہے، گئے تھے، لیکن اور آصف زرداری نے، لیکن وہ نہیں مانے۔ خیر
رؤوف پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف، ان کا کہنا ہے کہ اس وقت اقتدار کی راہداریوں میں ری تھنک یعنی دوبارہ سوچنے کا عمل جاری ہے۔ اس پروسیس میں دیکھا جا رہا کہ 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے دبا کر غلطی ہو گئی ہے، اور اس غلطی کا ازالہ کیسے کیا جائے، لیکن انا اور تکبر اور طاقت کا نشہ شاید غلطی ماننے سے انہیں تھوڑا سا دور کر رہا ہے، لیکن وہ وقت آئے گا جب انہیں اپنی غلطی ماننی ہوگی۔ انہوں رؤوف حسن کا کہنا ہے کہ اس نظر ثانی کے نتیجے میں ہرگز نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو واپس لایا جائے، وہ خود ڈر رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی تو اقتدار مانگ ہی نہیں رہی، وہ تو الیکشن مانگ رہی ہے، صاف شفاف الیکشن کرا دیں، جو جماعت جیتے سو بسم اللہ آئے حکومت کرے، لیکن چوری کا مال تو چوروں سے مذاکرات نہیں، تفتیش ہو کر چوری کا مال برآمد ہوتا ہے۔ خیر ناظرین، عمران ہاں بس اتنا چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو رؤوف حسن کے مطابق۔ دوسری جانب 26ویں آئینی ترمیم سے جو سپریم کورٹ کو مفلوج کیا گیا ہے، عدالتوں کو مفلوج کیا گیا ہے، سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگوں کو جج جیسے اہم عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے، اس کے نقصانات وکلا برادری اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سیاہ ترمیم پاکستان کی میں انصاف میں رکاوٹ ہے۔ آئینی ترمیم میں عدلیہ میں جو نقب لگائی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے آئین اور دیگر آئین پسند جگہوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ ایڈیشنل رجسٹرار نے اس نوٹس کو چیلنج کر دیا اور جج کمیٹی کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر ہی اس پر 6 رکنی بینچ بنا دی۔ اب جسٹس منصور علی شاہ نے انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ جو اس وقت ملک میں سخت لوگ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ پاکستان میں عوام کو اعتماد نہیں رہا، نوجوان نسل پاکستان چھوڑ کر جانا چاہتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان سے گئے ہوئے وزیر نے بھی مروا دیا۔ امریکہ کی طرف سے اور پوری دنیا میں آواز اٹھ رہی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں حکومت کے ساتھ ان کے سہولت کار بھی سے بھی احتساب ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ناظرین، میں نے ابھی کہا کہ میجر طاہر صادق کی بیٹی انبساط طاہر کو گرفتار کرنا، صرف اس کی بہادری، جمہوریت کا ساتھ دینا، عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنا، ایسی دلیر خواتین تاریخ میں زندہ رہتی ہیں۔ اس کا سیاسی کیریئر ختم نہیں کر سکتے، اسے ختم کرنے والے خود ختم ہو چکے ہیں، سیاسی طور پر کہہ رہا ہوں۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان کی صورتحال میں بعض غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں کہ اب اس حکومت کے آخری ایام ہیں، ان کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، اسی لیے نواز شریف نے مزید سیاست میں کوئی فعال رول ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور شہباز شریف جو خود الیکشن لاہور سے ہار گئے، نواز شریف جو یاسمین راشد جو جرأت اور بہادری کی علامت ہے، کینسر سروائیور ہے، جیل میں ہے لیکن جھکتی نہیں۔ دوسری طرف حکومتی وزراء اپنے آپ کو خود بے بس کہتے ہیں ہم سے تو ہمیں لانے والا گریڈ 17 کا افسر بھاری ہے، ہم تو وزیر بے نام ہے، لیکن بغض عمران میں سیٹیں نہیں چھوڑ دیمک کی طرح چمڑ گئے ہیں۔ یہ ساری صورتحال ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے۔ پھر بھی ہمیں امید ہے پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا، ظالموں کو ایک دن احتساب کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ قاضی فائد عیسیٰ بھی قصہ ماضی ہوا، چیف الیکشن کمیشن بھی راجہ صاحب بھی قصہ ماضی ہوئے، اور جو آج اقتدار میں ہیں وہ بھی قصہ ماضی ہوں گے اور ایک دن احتساب کے کیڑے میں کھڑے ہوں گے۔ یہی اللہ کا نظام ہے، کیونکہ تکبر اور ظالموں کے لیے اللہ نے عبرتناک انجام رکھا ہے۔ ناظرین، ایک وفاقی وزیر نے کہا اگر مجھے اختیار نہیں دینا تو میں ریزائن دے دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا دے دیں، آپ کے سیٹ پہ رہنے نہ، آپ تو خود فارم 47 والے ہیں۔ اب یہ کون سا وزیر ہے، اسے بوجھے یا کسی ویلاگ میں آپ کو اس کا تفصیلات بتائیں گے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔